बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नए वीलॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, जैसा कि मैं पिछले काफ़ी सारे वीलॉग्स में कहता आ रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान में इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स में करके काफ़ी बुरा भला भी कहा है और किसी ने इस बात की तायद भी की है। लेकिन ज़ाहिर है, जो मेरा तज़िया है वो तो मैं आपको पेश करता रहूँगा। ये मेरा तज़िया है, ये कोई ख़बरें नहीं है या कोई ज़राए से ख़बरें नहीं है। हाँ, कुछ ख़बरें हैं, उन ख़बरों को लेकर जो मैंने तज़िया किया है वही मैं आपको पेश करता हूँ। अब देख लें कि जैसे कि अब पार्लियामेंट में जो है वो इलेक्शन तरमीमी बिल जो है पेश हुआ है, उसके अंदर 54 जो है तरमीम है, और वो ऐसी तरमीम है जिससे मुझे जो है वो मेरी बात को और तक़वियत मिलती है। खैर, ये तरमीम जो है वो फ़िलहाल अभी तो मुजवज़्ज़ा है। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी और JUIF ने इसकी मुखालफत कर दी है, और शायद ये मुखालफत जो है वो सिर्फ एक दिन से ज़्यादा ना हो। उसकी वजह ये है नाज़रीन, मुझे दो वजह समझ आती है। या तो पीपल्स पार्टी और JUIF को नून लीग की जो है वो समझ आ गई है कि जो मैं अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि इसहाक डार को जो उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए पेश किया है, वो एक लंबी प्लानिंग है। जैसा कि मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि अगर ये 90 दिन के लिए भी इसहाक डार रहते हैं तब भी नून लीग का फ़ायदा होगा, और अगर ये 9-10 साल के लिए रहते हैं तो तब भी नून लीग का फ़ायदा होगा। नाज़रीन, बहुत सारे मीडिया पे, बहुत सारी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स पे बहुत सारे जो हैं वो एंकर पर्सन और सहाफ़ी हज़रात अब ये कहना शुरू हो गए कि पाकिस्तान में 2 से 3 साल तक इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। और ये बात मैंने आज से कोई 10-15 दिन पहले से कहना शुरू हो गई थी, बल्कि जब मैंने व्लॉग शुरू भी नहीं किया था तब से मेरा ये अंदाज़ा था कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो अब लंबे अरसे के लिए नहीं होंगे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें एक वजह इमरान खान साहब की मकबूलियत भी है, और एक वजह जो है वो इनको अपने हारने का डर भी है, और दूसरी वजह बहुत सारी वजूहात के साथ साथ एक वजह ये भी है कि इनके जो केसेस हैं वो इनके गले पड़े हुए हैं। इनको डर है कि कहीं वो केसेस दोबारा ना खुल जाए, और अगर कोई मजबूत हुकूमत आ गई, जैसे कि इमरान खान की इस वक्त मकबूलियत है, तो अगर कोई इस तरह की हुकूमत आ गई तो वो इसमें अमेंडमेंट करके असम्बली के अंदर तरमीम करके तो इनके केसेस दोबारा खोल सकती है, और इनके लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकती है। यही वजह है कि इस वक्त जो बहुत सारी सियासी पार्टियां हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF और बहुत सारी दूसरी पार्टियां भी हैं, वो भी इलेक्शन की तरफ दिल से नहीं जाना चाहती। उनको पता है, जैसे उन्होंने नविश्ता दीवार पढ़ ली हो। यही वजह है कि बहुत सारी पार्टियां जो है वो इलेक्शन से सरेआम तो नहीं लेकिन दबे लफ्जों में भाग रही हैं। पार्लियामेंट में जो बिल पेश किया गया है, आप यकीन रखें कि अगर ये पास हो गया तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो 360 दर्जे पर घूम जाएगी, और हर चीज़ तब्दील हो जाएगी। कौन सी मकबूलियत, कौन सी कबूलियत, कौन सा फेम, कौन सी अवाम और कौन सा इक़्तिदार, ये सब लोग भूल जाएंगे। और शायद यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और JUIF ने इस बिल की फ़िलहाल मुखालफत की है। उनकी इस मुखालफत में भी जो है कुछ काला नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि बेशक उनको अपना हिस्से मिल चुके हुए हैं, लेकिन अभी मैंने सुना है कि जो KPK की निगरान हुकूमत है उसको ख़त्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान जो है वो काफ़ी परेशान है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी का साथ देकर तो अपनी निगरान हुकूमत, जहाँ पे उनका काफ़ी सारा हिस्सा है, मसलन उनके वहाँ पर गवर्नरशिप है, फिर उनके पास उनकी वजारतें हैं, तो वो उसको बचाने की एक कोशिश कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी को तो नज़र आ रहा है कि अगर ये लंबी हुकूमत चली, मतलब 2 साल या 3 साल भी, जैसे कि एंकर पर्सन या साफ़ी हज़रात कह रहे हैं, तो अगर ये 2-3 साल के लिए भी चली तब भी नून लीग जो है वो लंबे इक़्तिदार का मज़ा लेगी। अगर ये मुखालफत सिर्फ अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा बढ़ाने के लिए है तो ये एक दिन से ज़्यादा नहीं होगी, और ये जो बिल है वो 1 से 2 दिन के अंदर अप्रूव हो जाएगा, यानी कि पास हो जाएगा, और फिर पाकिस्तान की जो सियासत में एक नया रंग आएगा, एक नया मोड़ आएगा। मुझे इस बात को करने में कोई शक नहीं है कि इलेक्शन मुलतवी कराना किसी भी सियासी पार्टी के लिए या किसी भी सियासतदान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, जो माहौल है, वो इनको इस इलेक्शन से भागने पर मजबूर किए हुए है। उसकी वजह बार बार कहना पड़ता है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत है। अब उनकी कबूलियत को ये रोते हैं, उनकी कबूलियत किसी वक्त भी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनकी कबूलियत होगी तो फिर ये ना घर के रहेंगे और ना ये घाट के रहेंगे। लेकिन अगर वहाँ कबूलियत नहीं होती और ये मकबूलियत इसी तरीके से रहती है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि इन सियासतदानों को तो पता नहीं, लेकिन उनका लंबा प्रोग्राम है, और जब वो किसी प्लान की ठान लेते हैं तो फिर दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है, खासतौर पर पाकिस्तान में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनको उनके प्लान से रोक दे, सिवाय अल्लाह की ज़ात के। इन बातों में ये 25 करोड़ अवाम कहाँ है? इस सारी प्लानिंग में, इस सारे मसले के अंदर, इस सारी फ्यूचर प्लानिंग के अंदर 25 करोड़ अवाम कहाँ है? उसकी उम्मीदें कहाँ हैं? उसकी उमंगें कहाँ हैं? वो क्या चाहती है? कोई इसको डिस्कस नहीं कर रहा, और करना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारी अवाम जो है वो सुम्मुन बुकमुन उम्युन हुई हुई है। हम लोग बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं और खामोश तमाशाई की तरह ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। और यही वजह है कि जितनी भी मकबूलियत हो, जितनी भी मकबूलियत हो, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि अब जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि अवाम की उमंगों और उम्मीदों पर पानी फेरने का वक्त हुआ चाहता है।
پھر بھی مجھے کچھ امید ہے کہ فیصلہ کرنے والے پھر بھی مجھے کچھ امیدیں ہیں کہ فیصلہ کرنے والے، فیصلہ ساز جو ہیں، وہ عوام کی امیدوں اور عوام کی امنگوں کے حساب سے فیصلہ کریں گے۔ جب میں اب گلیوں بازاروں میں جاتا ہوں تو لوگوں سے ڈسکشن ہوتی ہے تو میں حیران ہوتا ہوں، ان کا سیاست پر جو نظریہ ہے یا سیاست کی جو نالج ہے اس پر میں حیران ہو جاتا ہوں۔ وہ جو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ تو یہ ٹی وی صحافی اور ٹی وی اینکر بھی نہیں کرتے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ گلیوں بازاروں میں ان فیصلوں پر بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو فیصلے بھی ہوئے ہی نہیں ہوتے، اور ان کے اثرات بتائے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ یقین مانیے کہ وہ بہت زبردست تجزیے ہوتے ہیں، وہ بہت زبردست باتیں ہوتی ہیں۔ میں بہت کچھ ان لوگوں سے سیکھتا ہوں جو کہ گلیوں بازاروں میں بیٹھ کر، جسے ہم کہتے ہیں تھڑی کی سیاست کرتے ہیں، اور تھڑے پر بیٹھ کر سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ ساز ضرور ان باتوں کو مد نظر رکھ کر کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جو عوامی امنگوں اور ان کی امیدوں کے مطابق ہوگا۔ ناظرین، عمران خان صاحب جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی اے میں 2 گھنٹے 10 منٹ کی جو ہے وہ تفتیش کرواتے رہے سیفر کے معاملے پر۔ تو میں نے آپ کو ایک اپنے ویلوگ میں بتایا تھا کہ یہ سیفر جو ہے وہ عمران خان کے لیے نہیں ہے، یہ ایک پریشر ٹیکٹس ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے، لیکن یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹس ہے اور یہ عمران خان کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، عمران خان اس لیے اس میں مورد الزام ٹھہرائے جا رہے ہیں یا ان کو اس میں ملوث کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ عمران خان کے ہی نام تھا اور عمران خان کے لیے ہی سیفر تھا۔ تو اس لیے ایف آئی اے میں جو کیس چل رہا ہے اس کی تفتیش کروائی عمران خان صاحب نے 2 گھنٹہ 10 منٹ۔ تو ان سے وہاں جو سوالات ہوئے، جو جوابات ہوئے، وہ کافی حد تک عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں جو ہے وہ بتا دیے، اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے سن لیے ہوں گے، تو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں اپنے پچھلے ویلوگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری نظر میں عمران خان صاحب پہ جو 200 کیسز کیے گئے ہیں وہ صرف اسی لیے کیے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ انہی کیسز کے اندر مصروف رہیں، اور یہی ہو رہا ہے۔ جیسے انہوں نے آج کا دن سارا جو ہے وہ عدالت میں گزارا، عدالتوں کے چکروں میں گزارا، اور کل کا دن بھی وہ سارا دن عدالتوں کے چکروں میں گزاریں گے، سپریم کورٹ جائیں گے اور ہر جگہ جائیں گے، اور اس میں کافی حد تک یہ سیاستدان جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ وہ عمران خان کو کس کیس میں نااہل کرتے ہیں یا گرفتار کرتے ہیں۔ جیسا کہ سب کی نظروں میں توشہ خانہ کیس جو ہے وہ سر فہرست ہے، دوسرے نمبر پہ سیفر ہے، وکیل کا قتل ہے، بہت سارے کیسز ہیں۔ مثلا یہاں پہ گنوانا بیٹھوں تو میرا خیال ہے کہ میرا 15 منٹ کا جو ویلوگ ہے وہ صرف کیسز گنوانے میں گزر جائے گا۔ تو جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ کسی بھی کیس میں مجھے پکڑ کر نااہل یا گرفتار کر سکتے ہیں، تو دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پھر امریکہ کے دورے، بلکہ میں جب دوستوں بیٹھا ہوں تو میرے دوست جو ہیں وہ بعض مذاق میں کہتے ہوتے ہیں کہ یار وہ جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آئے کہ نہیں آئے، تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ خیر، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے پھر دورے پر ہیں، اور وہاں پر انہوں نے کافی ملاقاتیں کی ہیں، تو دیکھتے ہیں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروجیکٹ بلاول کو جو ہے وہ ری لانچ کرنے کے لیے خود بلاول جو ہے وہ پیش ہے۔ اسی زمرے میں امریکہ کے جو ایک آفیشل ہے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور پریس ریلیز بھی کیا کہ ہم نے پاکستان سے بہت ساری باتیں کی ہیں، اس میں ان کی اکانومی کی بات کی ہے، اور ان کے جو کیا کہتے ہیں معاملات ہیں اور آئی ایم ایف کی بات ہے وہ ہماری ان سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ یہ تو انہوں نے کیا آفیشیل پریس ریلیز اور کیا کہتے ہیں ٹویٹ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے بلاول پروجیکٹ کو جو ہے وہ ری لانچ کرنے کی انتھک محنت کر رہے ہیں، انتھک کوششیں کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلاول جو ہے وہ یہاں پر، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بلاول کی جگہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ زیادہ قبول کر لیے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی جو تقریر کی تو وہ بھی انہوں نے صرف اپنے کیسز کے بارے میں کی اور کچھ امیدیں دلائیں کہ جی اچھا وقت آنے والا ہے، یہ ہے وہ۔ ان کے ہاتھ کوئی کیسز کے بارے میں کوئی کاغذات لگ گئے، کوئی منٹس لگ گئے کسی میٹنگ کے، تو ان کا وہ کیس جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے کہ وہ القادر ٹرسٹ ہے، القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے وہ ویسے ہی بہت زیادہ کمزور ہے۔ میری کافی سارے جو ہے ماہرین قانون سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا اس کیس میں کچھ نہیں ہے۔ اصل کیس جو وہ تیزی سے چلایا جا رہا ہے وہ توشہ خانہ کا کیس ہے، اور دوسرا یہ کہ سیفر جو ہے وہ اس معاملے میں عمران خان کو کافی حد تک پھنسا سکتے ہیں، لیکن وہ کیس بھی اتنے مضبوط نہیں ہے۔ توشہ خانہ کا اگر کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوتی ہے تو پھر اس معاملے میں سارے جو ہیں وہ ننگے ہیں، تو دیکھیں گے کہ پھر یہ توشہ خانہ کہاں تک جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ایبسنٹ ہے وہ پاکستانی عوام ہے۔ پاکستانی عوام کو ایبسنٹ ہونا بھی پڑے گا، اس کی وجہ ہے کہ جو اپنے ہونے کا احساس نہیں دلاتے لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے سیاستدان پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہیں تو صرف اپنے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے سیاستدان پریس کانفرنس کرتے ہیں تو صرف اپنے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے سیاستدان ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کیسز کر رہے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اور اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ 16 سے 17 مہینے ہو گئے، ان ساری ڈسکشن میں کہیں آپ کو عوام کا ذکر نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، عوام کو جو ہے وہ ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، وہ بھی مہنگائی کے نام کے، وہ دن بدن روزانہ جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ چینی 180 روپے کے قریب چلی گئی ہے، آٹا جو ہے وہ 170 180 کے قریب چلا گیا ہے، گھی جو ہے وہ پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے، پیٹرول کا تو آپ سوچیں کہ ہاتھ ہی نہ لگائیں۔
تو اس میں عوام کا ذکر کہاں ہے؟ ہاں عوام کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو پر اتنے ٹیکسز لگانے ہیں، ان پر اتنی مہنگائی کا بوجھ ڈالنا ہے، اتنے ارب ہم نے ان کی جیبوں سے اور نکلوانا ہے۔ آپ سوچیں کہ جس عوام کی ایک وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے، ان پر یہ مزید جو ہے مہنگائی کا بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ہم لوگ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اس وقت کہ جہاں پہ زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہوا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ ہم جیسے لوگوں کا بھی برا حال ہے۔ یہ پارلیمنٹ میں جو ترامیم ہو رہی ہیں، یہ صرف ان کے اپنے مقصد کے لیے ہو رہی ہے۔ یہ جو بل پیش کیے جا رہے ہیں، یہ صرف ان کے اپنے مقصد، اپنی سیاست ہے۔ اس میں عوام کا کہیں ذکر فکر نہیں ہے۔ ہر روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک نیا بل پیش کیا جاتا ہے، اور وہ اس کو اگر دیکھیں تو وہ عوام کے حق میں نہیں ہوتا۔ بلکہ پچھلے 3 ساڑھے 3 سال میں کوئی ایسا بل نہیں پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں جو عوام کے حق کے لیے ہو، بلکہ جو عوام کے معاملات تھے، جیسے کہ وہ ہیلتھ کارڈ تھا یا دوسرے معاملات تھے، اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ مطلب کہ جو پاکستانی عوام کو مل رہا تھا وہ بھی بند کر دیا گیا، بجائے دینے کے، مزید دینے کے جو مل رہا تھا وہ بھی بند کر دیا گیا۔ اور اوپر سے مہنگائی ایسے برس رہی ہے جیسے برسات میں بارش۔ اللہ تعالی ہمارا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے، تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔